الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ مبعوث فرمایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و سن احترام معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہر طرح کی نعمتوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آج جو آیہ مقدسہ جسے حصول برکت کے لیے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس مکالمے کا، اس ڈیبیٹ کا ذکر بیان کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین گفتگو ہوئی۔ وہ مناظرہ، وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم، اے پیارے حبیب کیا تو نہیں دیکھتا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ بے ایمان کافر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، ان آتا اللہ الملک، حالانکہ اسی نے اس کو ملک عطا فرمایا۔ اب یہاں اشارہ ہو رہا ہے محبوب کی طرف۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مانا کہ محبوب تو دیکھ رہا تھا، تو اچھی بولو، دیکھ رہا تھا
واقعہ ہو رہا ہے ہمارے حضور سے 12,000 سال پہلے، مگر اللہ گواہ بنا رہا ہے ہمارے آقا کو۔ فرمایا حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ بے ایمان کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، پتہ چلا ہمارے حضور وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، ہمارے حضور وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے، یعنی مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی، حال کو بھی۔ فرمایا حبیب سارے زمانے ہی تیرے ہیں، سارے دور کوئی زمانہ تو اس سے پوشیدہ۔ رب نے فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب نے فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب نے فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، فرش والے عرش والے دیوانے سارے ہی تیرے نے۔ فرمایا حبیب أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نہیں دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو گواہ بنایا کس کے بارے میں؟ فرمایا جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اسی نے اسے ملک عطا کیا۔ ملک عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، وہی عزت دینے والا ہے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے، اگر وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ڈبیٹ کا جو انہوں نے آپریشن کیا بت خانہ میں، بتوں کے خلاف جو انہوں نے آپریشن کیا، اور اللہ کے نبی بتوں کے دشمن بن کے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کے دشمن بن کے آئے، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کے دشمن بن کے تشریف لائے۔ ہمارے کو فرق یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کا آپریشن کرنے کے لیے بت خانہ میں گئے، نمرودی بت خانہ میں، آپ کے پاس کلہاڑا تھا، کلہاڑے سے آپریشن کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، مگر آمینہ کا لال جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ادھر سے امام الانبیاء تشریف لا رہے تھے، سامنے سے ابو جہل چل کے آ رہا تھا، مگر امام الانبیاء بیت اللہ سمجھ کے داخل ہو رہے تھے، ابو جہل بت خانہ سمجھ کے داخل ہو رہا تھا۔ مگر جیسے ہی حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے، جتنے بت کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لٹک رہے تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہونا شروع ہوئی۔ ہمارے آقا کی ہیبت، میرے حضور کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر بت بھی گرنے لگ پڑے، بلکہ فرماتے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کعبہ بھی جھوم رہا تھا۔ میرے حضور جب بت خانہ میں تشریف لائے تو حضور کے سامنے بت بھی ملیا بیٹ ہو گئے۔ بت کیا تھے؟ اونچی بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ بت کیا تھے؟ ملیا بیٹ ہو گئے۔ بت حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کعبہ بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا، کعبہ بھی جھوم رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام تمام کر کے، آپریشن مکمل کر کے
آپ گھر میں تشریف لے آئے. اب ادھر پوری قوم بتوں کی پجاری جب یہ منظر نامہ دیکھا کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناس ہوا پڑا ہے، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، کھانا خراب ہوا پڑا ہے، اب جناب بندہ سر جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے. یہ کون ہے، کس کا یہ کام ہو سکتا ہے؟ 4-5 بابے آپس میں سر جوڑ کر بولے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں ان کی ضرور خبر لوں گا، یہ اسی کی کارستانی ہو سکتی ہے، اسی کا کام ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے یہ گفتگو کی، بلا آخر وہ ساری قوم چلتی چلتی نمرود کے دربار میں پہنچ گئی. اب نمرود کے سامنے جا کر اپنا مقدمہ رکھا اور وہاں کہنے کہ جناب ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، یہ جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ناروا سلوک کیا ہے، آپریشن کر دیا ہے، کسی کا سر کاٹ دیا ہے، کسی کا بازو کاٹ دیا ہے، کسی کی ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، جناب سب ملیا میٹ ہوئے پڑے ہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، ستیہ ناس ہوا پڑا ہے. لہٰذا ان کو بلایا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے انتقام لیا جائے. اب سرکاری نمائندہ، سرکاری اہلکار جو تھا نمرود کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، پیشانی پر کوئی شکل نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. اہلکار کہنے لگا جناب تمہیں نمرود نے بلایا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً چل دیے. اللہ کے نبی کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ موت سے بھی نہیں گھبراتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے، بنا بنایا، سجا سجایا، اتنا بڑا مجمع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو اتنا بڑا اجتماع. حاجی یونس صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں بڑی جدوجہد کرتا، کوشش کرتا تو شاید اتنے لوگ جمع نہ کر پاتا، آج میرے رب نے اتنی مدد کی ہے کہ بنا بنایا مجمع میرے سامنے، پورا شہر امنڈ آیا، کھڑا ہے جناب سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ آج تو اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا میسج آج پوری قوم تک میرا پیغام پہنچ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب نمرود بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد جوڈیشنری بیٹھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے بڑے بڑے ججز نمرود کے جناب ساتھ بیٹھے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ کا نبی تنے تنہا ظالم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. یعنی ادھر وکیل بھی ہیں، ججز بھی ہیں، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، وقت کا حکمران بھی بیٹھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی وکیل نہیں. سنو، جن کا کوئی وکیل نہیں ہوتا ان کا وکیل اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، ان کا کوئی وکیل. آج ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے وکیل ہیں، زانیوں کے وکیل، زانیوں کے بھی، شرابیوں کے بھی، قاتلوں کے بھی، سود خوروں کے بھی، ظالموں کے بھی، ڈاکوؤں کے بھی وکیل ہیں یا نہیں؟ اگر وکیل اور جج بندے دے پتر بن جاتے ادھا گند پاکستان جو انجی مک جائے. بات گند کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب قاتل جاتا ہے اس کو بھی جناب یہ راستہ بتاتے، چور جاتا ہے تو اس کو بھی راستہ بتاتے ہیں. جناب والا زانی چلا جائے، شرابی چلا جائے، جرائم کرائم جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں ان سب کے کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی وکیل اپنا کھڑا کرتا ہے. تو جس کا کوئی وکیل نہ ہو اس کا کون وکیل ہوتا ہے؟ پڑھو قرآن. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلے کھڑے ہیں،
وقت کی طاقت، پاور، قوت، حکمران، جو ڈکشنری ایک طرف، اللہ کا نبی ایک طرف کھڑا ہے، فرمایا میرا وکیل میرا رب ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے حسبنا اللہ۔ آج بھی اللہ والے یہ جملے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حسبنا اللہ۔ اس لیے کہ جن کا کوئی وکیل نہیں، جن کا کوئی مددگار نہیں، ان کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ جس کو قرآن سن کے مزہ آیا کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، مجھے پڑھ کے مزہ آتا ہے، جس کو سن کے آیا ہے اتنی اونچی کہے سبحان اللہ۔ فرمایا نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے، نمرود نے یا جوڈیشری جو اس وقت جج بیٹھے انہوں نے کہا ابراہیم یہ ہمارے بت خانہ میں ہمارے بتوں کی تذلیل آپریشن کیا آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا، ساری ڈبیٹ آپ نے سنی، خاموشی سے ان کی جو گفتگو تھی سنا، بڑا مختصر جواب دیا۔ اس جواب کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرما دیا۔ یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں من و عن اسی طرح قرآن میں موجود ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ ترجمہ ہو رہا ہے، یہ پورے قصے کا، پوری ڈبیٹ کا، مکالمے کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کر دیا۔ جب آپ نے سنا بڑی خاموشی سے ان کی بات کو، بڑا مختصر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے بت خانے کا آپریشن آپ نے کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ اپنے اس بڑے خدا سے، بت سے جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا تھا، فرمایا اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ اب سارے جج جو تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیا جواب دیں؟ دلیل بڑی مضبوط ہے۔ وہ اپنے کہنوں کو تکنے لگے، نجومیوں کو، ان کے جو پریسٹ تھے نا، پریسٹ، ان کے مبلغ، انہیں گمراہ کرنے والے، ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بھی دو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آگے سے گردنیں جھکائے ہوئے، اپنی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہاں سے اٹھے اور ساتھ کہتے جاتے تھے کیا تم نہیں جانتے یہ بول نہیں سکتے؟ یہ بول، فرمایا ظالموں جو بول نہیں سکتے، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بڑی مضبوط تھی۔ جو ججز تھے نا وہ آپس میں سر جوڑ کر ایک دوسرے سے کیا کرنے لگے؟ بندے بھی پھسر پھسر کرتے ہیں نا بعض، تو وہ بھی آپس میں کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے کے ساتھ چین گوئیاں سر جوڑ کے نہ کرنے لگے۔ اب کیا جواب دیں؟ ان کی دلیل تو بڑی وزنی ہے۔ اگر ہم ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، بعض دفعہ فیصلہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، دلائل مضبوط ہوتے ہیں، مگر ججوں کی خواہش کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، مگر دلائل تو ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط تھے، اس کا توڑ ان کے پاس ہے۔ مگر اگر وہ حق کو تسلیم کرتے، فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دیتے، تو انہوں نے سوچا کہ جناب یہ اتنی بڑی مراعات کہاں جائیں گی؟ مراعات چھوڑنی پڑے گی، گھر بار جلا دیے جائیں گے، بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ آج بھی اگر کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو، ہائی کورٹ میں بیٹھا ہو، وہ جناب والا اگر فیصلہ کرنا ہو، اگر کوئی ایسا فیصلہ بڑا ہی عزائز جس میں ہو، تو آج تو ماشاءاللہ براعات اتنی زیادہ ہیں کہ سیلریاں بھاری بھرکے میں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہر دور میں
جوڈیشری کو مراعات ملتی ہیں اتنی بڑی جناب ان کو شروع سے یہ نمرودیوں کا بھی کام رہا کہ وہ جناب والا ان کو مراعات دیتے تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے اچھی بولو لیے جا سکیں۔ آج پتہ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی سیلریاں کتنی ہیں؟ 25 لاکھ روپیہ ہائی کورٹ کے جج کی سیلری ہے، سپریم کورٹ کے جج کی سیلری 25 لاکھ۔ اور ممبران پارلیمان جو آپ کی خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں، سادہ زندگی بیچارے گزارتے ہیں، سادہ رہن سہن ہے ان کا، طرز زندگی اتنا سادہ ہے ہمارے حکمرانوں کا، کہتے سادگی اپنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سادگی اپنائیں گے۔ 200 گنا تک انہوں نے سیلریاں بڑھائی۔ یکم جنوری 2025 سے 200 گنا، پہلے تھی 1,80,000 1,80,000، اب ہے 5,19,000۔ سبحان اللہ، اپنی مرضی سے قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، سیلریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ججز کی سیلریاں 12 لاکھ سے بڑھا کر کتنی کی گئی؟ اب گونگے پہلوانوں بولے آتے کرو نا، اگر محراب و ممبر سے آواز نہیں نکلے گی تو کہاں سے نکلے گی؟ پوری قوم ہی گونگی پہلوان بنی ہوئی۔ کیا بنے ہوئے؟ اچھی بولو، گونگے پہلوان۔ ایسے اس کی میں تھوڑا سا تو بعض ہوتے بندے پہلوان بھاری بھرکم ہوتے، مگر جب بولنے کی باری آتی تو وہ کیوں ہو جاتے؟ گونگے بولتے، ویسے بڑا بولتے، ویسے اگر ان کو حق کے ساتھ لے کر چلے نہ بھی چلے جناب، ہن مولوی صاحب موڈا لاؤن دا ٹائم ہے تے موڈا لاؤ کھلوو تے وہ پہلوان کیا بن جاتے ہیں؟ اچھی بولو، مگر الحمدللہ ہمیں گونگے نہیں ملے، صحیح ملے۔ کیا ملے؟ اچھی بولو۔ اب تو زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آیا ہی نہیں کہ کسی پہلوان دی لوڑ پڑے۔ ہاں اگر کبھی کچھ چھوٹی موٹی زندگی میں ہو جاتی ہے تو اللہ پہلوان خود ہی بھیج دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پہلوان اب خود بھیج دیتا ہے، ہمیں بلانا کسی کو نہیں پڑتا۔ یہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تو کچھ پہلوان آ گئے میرے پاس، اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ اس پہلوان کو اعلیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ آ گئے، حضرت صاحب سنا کوئی فلاں بندے نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ میں نے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کوئی بات کرے جرت نہیں کہ فقیروں کے ساتھ کسی نے کیا؟ ہم نے کہنے کہ سانو پتہ لگا ہے جناب، سانو دسو۔ میں کو بابا اپنے گھر جاؤ، یہاں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جو کہہ لگے نہیں، اسی وہ بندے موڈے آتے چاہ کے لے جاتے تھے۔ میں کہ نا بابا میں بڑا کمزور بندہ، تسی وہ بندے ہوں چھڑ۔ ایسے بندے جو ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر گونگے پہلوان ہوتے ہیں جو بولتے وقت پر اس کو بولتے ہیں اپنے ساتھ لوگ مسلط پسندی۔ کیا بولتے ہیں؟ مسلط پسندی، چشم پوشی، بالکل جناب والا وہ ایسے بن جانا جب حق کہنے کی باری آئی سبحان اللہ اس وقت وہ خاموش ہو گئے۔ تو وہ جو گونگے پہلوان تھے نا، سارے کہنے لگے نمرود کے سامنے یار اگر بولتے ہیں حق بولتے ہیں تو ہماری ججی چلی جائے گی، مراعات چلی جائیں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، گھروں کو جلا کر راخ بنا دیا جائے گا۔ مگر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سچی اور کھری بات کہی، کلمہ حق کہا، اور بلا آخر فیصلہ کیا ہوا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی بولو، یعنی حق کہنے کی پاداش میں ان کو جلا دیا جائے، انتقام لیا جائے۔ پوری قوم انتقام انتقام کے نعرے لگانے لگی۔ خدا کو ایک کہنے والا، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والا، اس کے فیصلہ دے دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ چیخا تیار ہو گئی، لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ لوگ منتیں مانتے، اگر یہ میرا کام ہو گیا اتنی لکڑیاں اس میں ڈالوں گا، کوئی تیل ڈالتا، کوئی لکڑیاں ڈالتا۔ ایسا میں واقعہ بھی سنا رہا، اشارہ کر رہا ہوں کہ حق کہنے کی پاداش میں اللہ کے نبیوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، نمرودی ظلم و جبر سہنا پڑا، ان کے لیے آگ چلائی گئی، 40 روز تک آگ جلتی رہی۔ آگ کے شعلے
آسمانوں کو چھو رہے تھے، آگ کی حدت حرارت تپش اتنی زیادہ تھی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کے گزرتا تو وہ بھی کباب بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ کباب بن کے زمین پہ آ جاتا۔ 40 روز تک آگ جلتی رہی۔ اللہ کے نبی کو جیل سے قید سے نکال کر منجیک میں ڈال کر آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نام کی مالا جپنے والے، اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرنے والے، فیصلہ ہو گیا کہ ان کو جلا دیا جائے، اور کہنے لگے جس دن ان کو جلایا جائے گا وہ یوم نجات ہوگا، یوم نجات منائیں گے۔ ہر طرف سے انتقام انتقام کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ کو ایک کہنے والا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے والا، اب اسے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ منجیک میں ڈال کر آگ کو چیخا کی طرف لایا گیا۔ 40 روز تک آگ جلتی رہی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اس میں پھینکنے کے لیے آگ کو باہر لایا گیا۔ جب یہ منظر حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، عرض کی بار الہ، تجھے ایک کہنے والا، تیرے نام کا ڈنکا بجانے والا، آج اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل جلدی پہنچو۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ جبریل بھی کتنی عظیم ہستی ہے، ادھر اللہ کا حکم آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام چل پڑتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، فرمایا جبریل جلدی پہنچو۔ حضرت جبریل فوراً پہنچ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر جب باپ نے چھری رکھ دی، فرمایا جبریل جلدی پہنچو۔ حضرت جبریل فوراً پہنچ گئے۔ جبریل نہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے، اللہ کا حکم پاتا ہے، فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی خلیل اللہ، آپ مجھے حکم دیں، آرڈر کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ اشارہ کریں، میں اس نمرودی آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کر نمرودیوں کے گھروں کو جلا دوں، ان کو خاک سر کر دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ جناب والا خدمت پیش کی، فرمایا جبریل ہٹ جا، اما الیک فلا، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، میں جانوں یا میرا رب جانے، میں جانوں یا میرا رب جانے۔ حضرت جبریل امین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، میں جانوں میرا رب جانے۔ اگر میری جان جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہے تو یہ میرے لیے فرحت ہے، میرے لیے سکون ہے، میرے لیے اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے موت سے نہیں گھبراتے، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ موت کو حیات سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا میرا رب سمیع و بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مجھے تیرے ساتھ کیا حاجت ہے۔ مگر یہاں بے ادب فرقہ، بے ادب گروہ بڑے ادب سے کہتا ہوں وہابی جی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے وسیلہ نہیں بنایا۔ میں نے کہا تیری مت ماری گئی، سنو میرا جواب۔ میں نے کہا یہ جواب ذہن میں نقش کر لو، جو کہے کہ جناب میرے لیے اللہ کافی ہے، میں کیا ظالم اور انے عقل سے پیدل، میں کیا تو ہے امتی، حضرت ابراہیم ہے نبی۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا اگلی بھی گئی ہے؟ میں کیا امتی بن، نبی نہ بن، کیا بن؟
امتی بن، نبی نہ بن، وہ تو منصب نبوت پر ہیں، اور منصب بھی اتنا اونچا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کے سوا حضرت ابراہیم سارے نبیوں سے افضل ہے، سارے نبیوں سے۔ تو میں نے کہا وسیلہ بڑوں کو بنایا جاتا ہے، چھوٹوں کو۔ جبریل چھوٹا ہے یا ابراہیم سے بڑا ہے؟ اچھی بولو یار، لگتا حاضر نہیں آپ، میرے سامنے وہ بیٹھے کرو جو جواب دے سکیں۔ یعنی جبریل فرشتہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، جد الانبیاء، ان کا منصب، ان کا مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سارے نبیوں سے اونچا ہے، اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا جبریل، میں کہ مدد تو بڑوں سے لی جاتی ہے، کن سے لی جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دانا کھا لیا، پھل کھا لیا، 300 سال تک گریہ زاری کرتے رہے، 300 سال گزر گئے، اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک دن عرض کی مولا تجھے اس نام پاک کا واسطہ، حاجی اقبال صاحب فرمائے یا اللہ تجھے اس نام پاک کا واسطہ جو عرش مولا پہ تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، یا اللہ تجھے اس نام کا واسطہ، اب تو توبہ قبول کر لے، اب تو توبہ قبول کر لے۔ ادھر نام مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، فوراً توبہ قبول ہو گئی۔ میں کیا مدد مانگنے کے لیے بڑے کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے کو وسیلہ، میں کیا وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ کیا ہے؟ حشر کے دن بھی وہی سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن وہی سب کے کام آئیں گے، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے سوا۔ بلکہ میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہاں سارے نبی بھی محتاج ہوں گے، سارے رسول بھی محتاج ہوں گے، سب کے لیے ایک ہی دروازہ ہوگا، وہ دروازہ ہوگا مصطفیٰ کا۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، ان کے سوا نبیوں کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہ تیری ہے مت ماری گئی، میں کہ وسیلہ بڑوں کا لیا جاتا ہے، چھوٹوں کو اچھی بولو نہیں لیا جاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ علامہ بولے تقریر ختم، میں علامہ کے شعر پہ آج بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام علی۔ یعنی عقل الٹ پلٹ پہاڑا پڑھاتی ہے، مگر عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ عشق جو فیصلہ کرتا ہے نا، سبحان اللہ، عشق نے کہا ابراہیم جلدی کر، عقل مکار ہے، عقل مکار ہے، عیار ہے، 100 بھید بنا دیتی ہے۔ عشق بسارا، عشق بیچارہ نہ وائز نہ ملا نہ فقیر۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تماشا دیکھتی رہ گئی۔ عشق کا جو شہباز تھا نا، اس نے نار نمرود میں چھلانگ لگا تھی،
اب میرے رب نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ گلو گلزار ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے جسم کے ساتھ جو آگ لگی وہ آگ نہیں باغ تھا، وہ کیا تھا؟ باغ تھا، رسیاں جل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، جب صحیح و سلامت باہر تشریف لائے، آپ کا یہ عظیم برہان دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ قوم راہ راست پہ آ جاتی، حق کو تسلیم کر لیتی۔ نمرود کی بیٹی مسلمان ہو گئی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت مل گئی، مگر خدا کو ایک کہنے والوں کو بڑی مشکلات آتی ہیں، حق کہنے والوں کو بڑے مصائب و آلام جھیلنے پڑتے ہیں۔ تبلیغ دودھ اور شہد کی نہر پہ چلنے کا نام نہیں، اس کے راستے میں بڑے بڑے خاردار، بڑی بڑی مشکلات اور بڑے بڑے مصائب آتے ہیں۔ جو مبلغ خطرات سے ٹکرا جائے وہی حقیقت میں مبلغ ہے۔ جو صرف کہے کھیر کھا لو، حلوہ کھا لو، کھیر سنت ہے، میٹھا سنت ہے، نمکین سنت ہے، ایسی سنتیں سبحان اللہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، مگر کبھی کبھی کڑوی تبلیغ بھی سننی چاہیے۔ آج دوستو علامہ فرماتے، میں نے شعر علامہ کا پہلے اب بھی سنے، وہ فرماتے ہو گر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، ہو گر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر وہی جذبہ رسول اللہ کی امت میں، مسلم امہ میں وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی ایمان کی رمق، وہی چاشنی آج پیدا ہو جائے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں مگر سارے حکمران بے غیرت ہیں۔ کیا ہیں؟ اچھی بولو، جڑے بغیرتاں دے نال نے وہ نہ بولو، جڑے بغیرتاں دے ساتھی نے وہ مت بولو، جو بغیرتوں کے ساتھ نہیں ہے وہ اونچی بولو، 56 کے 56 اونچی بولو۔ اجے شاید کسی کا بغیرت نال کوئی تعلق ہے نہیں ہے نا جی۔ اب ادھر 5 لاکھ فلسطین میں، غزہ میں سسکیاں لے رہے ہیں، بلک رہے ہیں، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، اور یہ 56 کے 56 بے غیرت بن کے بیٹھے ہیں تماشا، اور عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، اور ایسے ایسے سیٹی، ایسے ایسے شہر بسائے جا رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے، بے غیرتی کے اڈے، فحاشی کے اڈے قائم کیا، جن سے امید وفا تھی کہ آج بولیں گے، کل بولیں گے، آج آواز اٹھائیں گے۔ مکے مدینے سے دیکھو کب آواز آتی ہے، مگر سوچتے سوچتے، انتظار کرتے کرتے سال گزر گئے، سال گزر گئے، مگر وہاں سے آواز، جنہوں نے خود ان کو آباد کیا ہو، خود ان کو بسایا ہو، وہ بھی بھلا ان کے خلاف بولیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جب بھی آواز نکلے گی اسی خطے سے نکلے گی، اسی سرزمین سے نکلے گی۔ یہاں محمود غزنوی کے ماننے والے، شہاب الدین غوری کے ماننے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے، ٹیپو سلطان کے ماننے والے، محمد بن قاسم کے ماننے والے، اسی خطے میں ان کے غلام بستے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے لیے کوئی مدد پہنچ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ ان کے لیے کوئی اپنا ولی کھڑا کر دے، مددگار کھڑا کر دے۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا جی، ہم بھی درد دل رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں مولا ہم تو ہیں مجبور۔ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اپنی گفتگو محراب و منبر سے، ہم تو آواز دے سکتے ہیں، یہ بھی آواز کوئی نہیں دیتا، ڈرتے ہیں بندے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یار محراب و منبر سے اگر آواز نہیں نکلے گی تو کہاں سے نکلے گی؟ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔